السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 انشاءاللہ اس کو لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے جانیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک آیت رہ جائے گی، پھر ہمارا پہلا پارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ختم ہو جائے گا۔ تو آئیں آج آیت نمبر 140 پڑھتے ہیں۔ پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ لفظی ترجمہ، ام کیا، تقولون تم کہتے ہو، ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کے بیٹے، کانو وہ تھے یہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، کل فرمائیے انتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جو کتما چھپاتا ہے شہادتاً گواہی کو عندہ اس کے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اور نہیں اللہ واللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم کر رہے ہو۔ یہ آیت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ تھا۔ اب چلتے ہیں اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ اہل کتاب نے دو دعوے کیے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اہل کتاب نے دو دعوے کیے تھے، ایک یہ کہ ہم کچھ بھی کریں بہرحال اللہ کے پیارے ہی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم بڑے پیغمبر یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب پر ہیں اور وہ بھی ہمارے دین پر تھے۔ تو پچھلی آیت میں ان کی ایک بکواس کی تردید کی گئی، اب ان کی یہ دوسری بات کا رد ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں اہل کتاب کے رب تعالیٰ پر تہمت لگانے کی تردید تھی کہ ہمارے عیبوں سے بھی راضی ہے، اب ان کے اس تہمت کی تردید ہے جو انہوں نے پیغمبروں پر باندھا کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان ہی اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور اس پر وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں بلکہ ہم مخلص ہیں کیونکہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے ہم مذہب ہیں۔ اس وہم کی اب تردید کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ اے اہل کتاب، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، تم خدا کو تہمت لگاتے ہو کہ وہ ہمارا ہے، یا ان پیغمبروں کو کہ وہ ہمارے دین پر تھے۔ تم خدا پر ہی تہمت نہیں باندھتے بلکہ پیغمبروں پر بھی تم نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ یہ سارے کے سارے جو ہے سارا خاندان نبوت جو ہے یہ ہمارے ہیں، یعنی عیسائی ہیں یا یہودی ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو اسباط اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو قبائل کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ ان کا یہ دعویٰ تھا کانوا ہودن او نصارا، یہودی تھا یہ سارا قبیلہ یا عیسائی تھا یہ سارا اسباط، اور ہم ان کے پیروکار ہیں، لہٰذا ہم بہرحال اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ یہ ایک جماعت کا کلام نہیں بلکہ پورے یہود کا یہ کلام ہے، پورے عیسائیوں کا بھی یہ کلام ہے۔
تو ان حضرات کا دین ہمارے دین کے موافق اور ان کی شریعت ہماری شریعت کے موافق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم انہیں یہودی یا عیسائی تو کہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں انہیں یہ جواب دیا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبیوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، تو ذرا سنو، قل اانتم اعلم ام اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اس کے متعلق کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جو عالم الغیب ہے، جو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، سیاہ رات کی سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کے پاؤں کی حرکتوں اور اس کے نشانات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے کیونکہ وہ دانائے کل ہے۔ وہ تو خبر دے رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ان سب سے الگ تھلگ رہنے والے، علیحدہ رہنے والے رب تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار بندے تھے اور رسول تھے۔ تو رہی شریعت، اس پر بھی غور کر لو کہ ان کا قبلہ کعبہ تھا، تمہارا بیت المقدس ہے، ان کے ہاں ختنہ تھا اور تمہارے ہاں نہیں، ان کی نماز میں رکوع و سجود تھا، تمہارے ہاں یہ غائب ہو چکے ہیں، ان کی شریعت میں حج کعبہ تھا، تمہارے ہاں کچھ بھی نہیں، تمہارے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے اور ان کے ہاں یہ بھی نہیں، اور تمہاری ان کی شریعت میں شرکت کیسی ہے، لہٰذا نہ تمہارا دین ان کا جیسا ہے اور نہ ہی تمہاری شریعت۔ اور سب سے بڑا غضب تو یہ ہے کہ تورات و انجیل نے بھی خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد دین حنیف پر تھی اور یہودیت کے احکام یہ نہ تھے۔ اب فیصلہ کر لو کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، کہ اس بدبخت سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہو اور وہ پھر اسے چھپائے؟ یعنی تمہاری کتابوں میں رب کی گواہی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی نہیں تھے، پھر تم اسے چھپاتے ہی نہیں بلکہ بدل کر پیش کرتے ہو، اور رب تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے اور تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے۔ جب شہادت الہیہ کو چھپانے والا بڑا ظالم تو بدلنے والے کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اے یہودیوں، تمہاری کتابوں اور پیغمبروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیفی ہونے کی گواہی دی ہے، اور گواہی تم نے رسول اللہ سے چھپائی تو گویا اللہ سے چھپائی، اور سب سے چھپانے والا بڑا ظالم ہے۔ تو جو اللہ سے چھپائے وہ بھی ظالم ہے، اور جو پیغمبروں کی خبر چھپائے وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر تو ہم نے بیان کر دی، اب یہاں پہ ایک لطیف بات بھی آپ کے سامنے رکھتا چلیں۔ ایک مسلمان نے کسی پادری سے پوچھا کہ ایمان کے کتنے جز ہیں؟ اس نے کہا 3 جز ہیں۔ ایک رب کی ربوبیت جاننا، دوسرا روح القدس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ماننا، یعنی انہیں بھی الہ ماننا، تیسرا یہ کہ کفارے کا عقیدہ رکھنا، یعنی مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو مسلمان بولا تمہارا ایمان بڑھ کر ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ وہ بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ مسلمان نے کہا یہ ناممکن ہے کہ ان کا ایمان تہائی ہے اور تمہارا ان سے دگنا یا 3 گنا۔ انہیں فقط خدا پر ایمان لانا میسر ہوا کہ وہ مسیح علیہ السلام سے پہلے تھے، اور تمہارے ہاتھ تینوں چیزیں جو ہے وہ لگ گئی ہیں۔ عیسائی شرمندہ ہوا، مگر چھپ جو ہے اس نے فوراً یہ بات اتارنے کے لیے کہنے لگا کہ تمہارے ہاں بھی ایمان کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے تو انہیں محمد صاحب کی نبوت ماننے کا موقع نہ ملا، اس نے یہ اعتراض کیا۔ تو مسلمان نے کہا ذرا پوری ہوش و حواس میں اسلام کے بارے میں جانو کہ اسلام میں ایمان کے لیے توحید اور نبوت کا عقیدہ کافی ہے، جس نے نبی کا زمانہ پایا اس پر صراحتاً ایمان لائے، اور باقی اگلے پچھلے پیغمبروں پر اجمالاً ایمان لائے۔ اور تمہارے ہاں الوہیت مسیح کا جھگڑا ہے۔ آخرکار عیسائی شرمندہ ہو گیا، یعنی جیسے ہم تمام گزشتہ پیغمبروں پر اجمالاً یوں ایمان لاتے ہیں کہ سارے پیغمبر برحق ہیں، خواہ ہمیں ان کے نام و حالات معلوم ہوں یا نہ ہوں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت آئندہ ہونے والے رسولوں پر بھی اجمالاً ایمان لائے کہ جتنے بھی نبی مستقبل یعنی آئندہ آئیں گے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور حضرت ابراہیم حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو واقف تھے کہ آپ کے لیے رب سے جو ہے وہ دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ تو عیسائی جو ہے وہ شرمندہ ہوا اور وہاں سے کھسکتا ہوا بھاگ گیا۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں جو ہے جو فائدے حاصل ہوئے ہیں وہ جانیے۔ پہلا فائدہ، انبیاء کرام سے مخالفین کے
تہمتیں اٹھانا سنت الہیہ ہے۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں کہ اہل کتاب نے ان پیغمبروں پر یہودیت اور عیسائیت کا لیبل لگایا، الزام لگایا، اور رب نے اسے دفع فرمایا۔ اسی طرح زمانہ موجودہ میں کفار اور مرتدین نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگائے، ان کو دفع کرنا عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اس پر عمل ہے۔ دوسرا فائدہ گواہی چھپانا ظلم ہے اور بدلنا بڑا ظلم۔ گواہ پہ لازم ہے کہ ضرورت کے وقت گواہی دے اور سچی گواہی دے۔ تیسرا فائدہ گواہی دینے والے کے مختلف ثواب ہیں اور چھپانے والے کے مختلف عذاب ہیں۔ جیسے کوئی جیسی گواہی دے گا اس پر ویسا ہی ثواب ہوگا، اور جتنا بڑا جھوٹی گواہی دے گا اتنا بڑا جو ہے اس پر عذاب ہوگا۔ تو سب سے بڑی گواہی عقائد کی ہے، اور اس کا چھپانا کفر ہے، اور اس کو ظاہر کرنا ایمان ہے۔ پھر گواہی آپس کے معاملات کی ہے۔ اگر گواہی کے چھپانے سے کسی کا حق مارا جائے تو چھپانے والا گنہگار ہے۔ اسی طرح چاند وغیرہ کی گواہی ضروری ہے کہ اس پر مسلمانوں کی عبادات جو ہے وہ موقوف ہیں، کہ اسی دیکھ کے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اسی دیکھ کے حج کرتے ہیں، اسی دیکھ کے جو ہے یہ دیگر عبادات جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ اور بعض گواہیاں وہ ہیں کہ جن کا چھپانا ثواب ہے۔ مثلا اگر تمہیں کسی مسلمان کی خفیہ عیب کی خبر ہے تو اس کو پردے سے ڈھک دو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی عیب چھپا لے گا۔ ہاں اگر اس کے عیب ایسے ہیں کہ وہ جو بہت زیادہ شریر اور مفسد ہے، کہ اس کے عیب دوسروں کو بھی، یا اس کی برائی جو ہے وہ دوسروں کو بھی نقصان دینے والی ہے، تو پھر اس کے عیب پہ پردہ نہیں ڈالنا بلکہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ لوگ اپنے آپ کو اس کے نقصان سے جو ہے وہ بچا سکیں۔ چوتھا فائدہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خدا تعالی ہے، کہ ان کا مجرم رب کا مجرم ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ تفسیر سے ظاہر ہوا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے گویا اس نے رب کی توہین کی، اور جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے گویا اس نے رب کی تعظیم کی۔ پانچواں فائدہ انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل چھپانا اور آپ کی نعت کی آیتیں ظاہر نہ کرنا، ہمیشہ ان میں نقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ اس سے آج کے وہ لوگ عبرت پڑھیں جو ہمیشہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقیص کے پہلو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل والی جتنی آیات و احادیث ہیں وہ کبھی بھی زبان پہ یا اپنے جمعے کے خطابات میں یا لوگوں کے سامنے کبھی بھی نہیں لاتے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔